بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قصہ کل رات کا یہ قصہ کل رات ہی سنا ہے کہ جس نے سنایا انہی کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس 2001 میں ہم نے ایک کرائے کی جگہ پر نیو فیکٹری لیا تھا، جو ایک بہت بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھی۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم، پھر دوسری طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے آفس، ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشینری لگی ہوئی تھی۔ ادھر ارد گرد میں 3 طرف خالی پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا آرڈر اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا کام تھا، اکثر وہی سیمپلنگ وغیرہ بنواتے تھے، اکثر دیر رات تک وہی بیٹھے رہتے، کھانا چائے سگریٹ کے دور بھی چلتے تھے۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 پر لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے بھیجا ہوا تھا۔ اچانک بارش ہوگی، تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب نے مل کر کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں میں لڑکے نے کہا، ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہ آ رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا، زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں۔ کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار مور کر یہی کسی خالی پلاٹ میں دفنا دیں گے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بارش بھی رک گئی تھی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے تو گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو دانستہ نظر وہی چھت کی طرف گئی تو وہاں اسی وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے بعد پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش ہوگی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی طرف سے چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈر سے مال سائڈ میں کروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا، چوکیدار تو کہہ رہا ہے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہم کو فوراً چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی تو میں خود چوکیدار کے پاس آ گیا اور اس سے کہا، جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران پریشان کہنے لگا، ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت پر تو کوئی نہیں رہتا، نہ کوئی راستہ ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ کل قصہ ادھورا رہ گیا تھا اور آج پورا کر رہا ہوں۔ جیسا کہ کل بتایا تھا، چوکیدار نے جب بتایا اوپر چھت کا راستہ نہیں اور کوئی رہتا بھی نہیں، وہ سن کر ہم خوف زدہ تو ہوئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی تھا تو برابر پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجا چھت پر، خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بچھاؤ۔ وہ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا، چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گئے، مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور سے چیخ رہا تھا۔ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے کہا، باہر آ کے بتایا، دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی کو محسوس ہوا جیسے اس سے سرد ہوا کو چھو کر گزری ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جرجری سی آ گئی تھی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا اور اسے کلیننگ سمجھا کر بھیجا، کچھ الٹی بات نہ کرے ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے، پھر گھر چلا جائے۔ اب معاملہ زیادہ خراب تھا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے، اسے سارا قصہ سنایا۔ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشینریز وغیرہ کہیں اور شفٹ کرنا آسان بھی نہیں اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے توقع کے برعکس بات وجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے، مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے صبا سنیما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی تو پھر اس نے لڑکی کے بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال قبل سنی تھی وہ بتائی۔ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگل شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے۔ جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے لگا تو ان کی گاڑیوں میں کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست اس سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا، جس سے دونوں ہلاک ہو گئے اور ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دن تک انہیں ڈھونڈتے رہے، پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا
کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان دنوں پلاٹ کے اطراف اپنے دلہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روٹ کی طرف نہیں دیکھا۔